عشق کیا ہے؟ محبت جب اپنی حدیں توڑ کر، محبت جب اپنی حدوں کو پار کر جاتی ہے تو اسی کو عشق کہتے ہیں۔ عشق کی تعریف یہ ہے کہ جب انسان محبت میں شدت کی طرف جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو محبت میں بھول جاتا ہے اور اس کو صرف محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، شدت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کی شدت بتا رہی ہے کہ جہاں محبت میں شدت ہو جائے اسی کو عشق کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عشق کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عشق کیا ہے؟ دیکھیں، عشق وہ ہے جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ جو انسان کو بدنام کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ جو انسان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو سرے بازار رسوا کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو بلندیوں سے اٹھا کر پستیوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو رسوائی کے دار پر چڑھا دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو پھانسی کے پھندے پر لگا دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو پوری بزم میں بٹھا کر بھی تنہائیوں کا احساس دلاتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو اللہ اکبر ذلت و رسوائی اور غربت و افلاس کی چکی میں پیس دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مجھے خیال آیا کہ ذرا میں پاگلوں کی رپورٹ تو لوں کہ دنیا میں پاگل کتنے ہیں اور وہ پاگل کیوں ہوئے۔ تو جب میں نے انٹرنیٹ پر جو ہے وہ معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ دنیا میں جتنے پاگل ہیں تقریباً 80% پاگل عشق کی وجہ سے پاگل ہوئے۔ ان پاگلوں کا انٹرویو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کسی کی محبت میں دھوکہ کھایا، کسی کی محبت میں فریب کھایا۔ اسی لیے کوئی پاگل انٹرویو دیتے وقت غزل پڑھ رہا تھا، کوئی پاگل انٹرویو دیتے ہوئے گانا گا رہا تھا، کوئی پاگل انٹرویو دیتے ہوئے اپنے محبوب کا نام لے رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر آپ کو تاریخ یاد ہوگی تو پتا ہوگا کہ عشق وہ ہے کہ زلیخا کا عشق یوسف کو قید خانے تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کی محبت بیٹے کو کنویں تک لے جاتی ہے۔ باپ کی محبت بیٹے کو چند کھوٹے درہموں پر گویا کے بیچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عشق میں مصیبت ہے، عشق پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی راہ ہے۔ عشق اتنی مشکل شے ہے، کوئی کسی کہنے والے عاشق نے کہا ہے کہ پل صراط سے گزرنا آسان ہے لیکن عشق کی وادیوں سے گزرنا مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، عشق کے لیے کہا گیا عشق وہ ہے جو انسان کے لیے ایک آگ کے دریا کی حیثیت رکھتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہوگی، عشق وہ ہے جو کسی کو دیوار میں چنوا دیتا ہے۔ عشق وہ ہے جو کسی کو لیلا لیلا کر کے پھرنے پر جنگلوں میں مجبور کر دیتا ہے۔ یہ عشق کی داستان ہے۔ اگر میں ایک ایک ورق عشق کا پلٹنے کے لیے جاؤں تو شاید آپ میں سے کوئی اس کی تاب بھی نہ لا سکے، اور میرا عنوان عشق نہیں۔ عشق جب پاگل کرتا ہے تو پھر عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب دار پر چڑھاتا ہے تو عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب ناکام کرتا ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق میں جب دھوکہ ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب کانٹوں کی سیج ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب پل صراط سے سخت تر ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق کے اندر جب اللہ اکبر خود فریبی ہے تو عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب خون کی آنسو رلاتا ہے تو عشق کا عنوان کیوں؟ یاد رکھیں، انسان جس عشق کی
کی طرف جاتا ہے وہاں وہ ناکام ہو جاتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جاتا ہے وہاں وہ بدنام ہو جاتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جا رہا ہے وہاں وہ خون کے آنسو روتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جا رہا ہے وہ خانمہ برباد ہو جاتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جا رہا ہے وہ سب کچھ ہار جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس مقدس محفل میں جس عشق پر گفتگو کی جائے گی وہ عشق وہ ہے کہ جو ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، جو گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے۔ آج اس عشق کی بات ہوگی، اگر ساولے رنگ کے بلال کو مل جائے تو وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، وہ عشق کی بات ہوگی، اگر اویس کو مل جائے تو اللہ اکبر وہ اللہ اللہ رش کے ملائکہ بن جاتا ہے۔ آج اس عشق پر بات ہوگی کہ ابو بکر صدیق کو مل جائے تو وہ صحابہ کا امام بن جاتا ہے۔ آج اس عشق پر بات ہوگی کہ جب انسان کے سینے میں عشق آ جائے تو اللہ اکبر پھر وہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے، اللہ نے چیزیں پیدا کی تو اس کا استعمال بھی پیدا کیا۔ مثال کے طور پر میرے اللہ نے آنکھیں عطا کی تو دیکھنے کے لیے کسی کا جمال بھی دیا، کان عطا کیے تو حسین جو ہے آوازیں بھی پیدا کی، ناک عطا کی تو سونگنے کے لیے خوشبو بھی پیدا کی، زبان عطا کی تو بولنے کے لیے اچھے الفاظ بھی پیدا کیے، اور اس نے ہاتھ عطا کیے وہ پکڑنے کے لیے خوبصورت چیزیں بھی پیدا کی، اس نے پیر عطا کیے تو چلنے کے لیے زمین کا فرش بھی بچھایا، اس نے کھانے کے لیے بھوک کی شدت پیدا کی تو لذیذ کھانے بھی پیدا کیے۔ لیکن یاد رکھیں انسان کو اگر حلال کھانا نہ ملے تو انسان حرام کھاتا ہے، انسان کو دیکھنے کے لیے حلال منظر نہ ملے تو وہ حرام منظر دیکھتا ہے، انسان کو سننے کے لیے حلال آواز نہ ملے تو وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے جس طرح انسان کے اعضاء کی ڈیوٹی لگائی ہے اسی طریقے سے میرے اللہ نے پورے انسان کے اندر ایک چیز پیدا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسی کو دل کہتے ہیں، اسی کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کا دل سنور جائے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، اور کسی کا دل بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ دل کیا ہے؟ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے، تاجدار ہے، انسانی سلطنت کا، اعضائے انسانی سلطنت کا تاجدار ہے، جسے دل کہتے ہیں، جسے قلب کہتے ہیں۔ قلب کی بڑی اہمیت ہے۔ جب آنکھیں پیدا کی تو نظارے بھی پیدا کیے، جب کان پیدا کی خوبصورت آوازیں بھی پیدا کی، جب ناک پیدا کی تو اچھی خوشبو بھی پیدا کی، جب اللہ نے زبان پیدا کی تو اس نے اچھے الفاظ بھی پیدا کیے، تو اللہ نے دل پیدا کیا تو اس دل کی فطرت رکھی۔ یہ دل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دل بادشاہ ہے، دل تاجدار ہے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی ہے۔ چپراسی کی ذمہ داری اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی وزیر اعظم کی ہوتی ہے، مزدور کی ذمہ داری اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بادشاہ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کے سینے میں بادشاہ بنا کر دل کو رکھا۔ آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا، اور اس کے بعد ناک سونگے گی، زبان بولے گی، لیکن اللہ تو نے دل کیوں پیدا کیا؟ تو کہا جاتا ہے بندے دل کی صفت ہے کسی سے پیار کرنا، کسی سے عشق کرنا، کسی سے محبت کرنا۔ جب تجھے آنکھیں دی تو جمال بھی دیا، تو ہم نے تجھے دل دیا تو دلدار بھی دیا۔ پیارے تجھے دلدار بھی عطا کیا، اور وہ کیسا دلدار ہے؟ اللہ اکبر! جس انسان کے حسن کو دیکھو اس کے اندر عیب نظر آئے گا، جس انسان کے حسن کو دیکھو اس کے اندر عیب اور گندگی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر کوئی کتنا ہی خوبصورت ہو، ہم پلان کرے چلو اس سے دل لگائیں، لیکن اگر وہ 3 دن تک نہ نہائے تو اس کے پسینے میں اتنی بدبو کہ ہم اس کے قریب بھی بیٹھ نہ سکے۔ پسینے نے اس میں عیب پیدا کر دیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان بڑا حسین ہے، بولتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر وہ 3 دن تک مسواک نہ کرے، اگر وہ برش نہ کرے تو ہم قریب رہ کر اس سے گفتگو نہیں کر سکتے، اس کے منہ میں بدبو آتی ہے۔ اسی طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیں، لیکن ایک ذات
साथ जमीन के ऊपर ऐसी भी नजर आती है। अल्लाह अकबर, हुस्न का आलम यह है कि पसीना निकले तो उससे खुशबू आती है, और वो भी खुशबू कैसी कि अगर दुल्हन को मिल जाए तो उसकी नस्लें महकने लगती है। मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए, अल्लाह अल्लाह, इमाम इश्क और मोहब्बत का अंदाज भी तो देखें, इश्क की गैरत भी तो देखें। आपने नबी का पसीना मल जाने की बात नहीं की है, मल जाना तो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए, वल्लाह जो मिल जाए, मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। उनका पसीना मिल जाए तो दुल्हन कभी इत्र और फूल नहीं मांग सकती। आकाए करीम के दीवानों, वो कितने हुस्न वाले हैं कि जब वो जमीन पे कदम रखते हैं तो मिट्टी पर उनके पैरों का निशान नहीं पड़ता। वो कितने हुस्न वाले हैं, जमीन पर उनका साया नहीं पड़ता। आप अंदाजा तो करें वो कितने हुस्न वाले हैं कि उनको देखने वाले कहते हैं वो अहसन मिनका लम तरक़त तो आईनी, वो अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, मेरी आंखें क्या देखती, आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ की गोद में आया ही नहीं। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर ऐब से पाक आपको पैदा किया और आप जैसा बनना चाहते थे गोया अल्लाह ने आपको वैसा ही बनाया। मेरे इमाम अहले सुन्नत यूं फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हाँ हाँ, उसके इश्क की बात करते हैं, उसकी मोहब्बत की बात करते हैं कि अल्लाह अकबर, हर इश्क इंसान को नाकाम कर देता है, लेकिन इश्क मुस्तफा वो है कि इंसान जहां थक करके बैठ जाए मंजिल उसके पार चल कर आया करती है। इश्क मुस्तफा वो है कि इंसान अगर जंगल में बैठ जाए तो जंगल आबादियों में तब्दील हो जाता है। इश्क मुस्तफा वो है, आशिक अगर वीराने में चला जाए तो अल्लाह अकबर, वीराना आबादियों में तब्दील हो जाता है। हाँ हाँ, इश्क मुस्तफा क्या है? अल्लाह अकबर, ये वो इश्क है जिसका मुतालबा जनाबे मूसा से किया गया। एक दिन मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे मूसा, क्या तू ये बात पसंद करता है कि तेरी आंखों से तेरी बसारत जितना करीब है उससे ज्यादा मैं तेरे करीब हो जाऊं, तेरे कानों से तेरी समाज जितनी करीब है उससे ज्यादा मैं तेरे करीब हो जाऊं, तेरी 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 जबान से तेरे अल्फाज जितने करीब है उससे ज्यादा मैं तेरे करीब हो जाऊं, तेरे जिस्म से तेरी जान जितनी करीब है उससे ज्यादा मैं तेरे करीब हो जाऊं। तो अर्ज की मौला, मूसा तो यही चाहता है। इरशाद हुआ, मूसा फिर उससे प्यार कर जिससे मैं प्यार करता हूं। अर्ज की मौला, तू किससे प्यार करता है? इरशाद हुआ, मैं आमिना के लाल से प्यार करता हूं। आप गौर तो करें, जिससे खुदा प्यार करे और जिसकी मोहब्बत की दावत खुदा दे। बल्कि अल्लाह अकबर, मोमिन बनने के लिए मेरे आका ने कैद लगाई, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युकाल इन्नहु मजनून। तुम में का कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के उसके इश्क रसूल को देखकर आम लोग ये ना कहने लगे कि ये तो पागल हो गया है। जब तक तुम्हारे इश्क मुस्तफा को देखकर लोग तुम्हें दीवाना न कहें, लोग तुम्हें पागल न कहें, उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। लोग महबूब को ढूंढने की बात करते हैं, मेरा महबूब कहाँ है, मेरा महबूब कहाँ है? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, वो कैस जो लैला की मोहब्बत में जंगल जंगल फिरता रहा, मारा मारा फिरता रहा, लैला कहाँ है, लैला कहाँ है? अगर वो अपने दिल की तरफ तवज्जो कर लेता तो लैला को जंगल में न ढूंढता, इसलिए कि महबूब जंगल में नहीं रहता, महबूब तो आशिकों के दिल में रहता है। महबूब तो तलाश की चीज ही नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इश्क क्या है? इश्क कहते उसको है, इश्क का मतलब ये है कि इंसान अपने आप को फना कर दे, मिट
مٹی کر دے اور صرف محبوب کا خیال ہو۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جناب جبریل امین کو میرے سرکار کے ساتھ سدرہ تک جانے کا موقع ملا۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں جبریل رہتے ہیں۔ جبریل کو معراج کی شب آقا کے ساتھ سدرہ تک جانے کا موقع ملا۔ معراج کا واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، مجھے تو اپنے اصل عنوان کی طرف آنا ہے۔ میرے آقا سدرہ تک گئے اور جب سدرہ پر پہنچے تو وہاں جبریل سے کہا جبریل چلو نا، تو جبریل عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ، اس سے آگے اگر میں جو ہے وہ چونٹی کے پیر کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو باری تعالیٰ کی تجلی سے میں جل جاؤں گا، میں جو ہے اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ اللہ اکبر، میرے سرکار پھر آگے بڑھ گئے۔ اللہ اللہ، یہ بات مولانا روم تک پہنچی تو مولانا روم کہنے لگے کہ جو جبریل تھا نا وہ فرشتہ تھا، اس لیے کہ فرشتہ محبت کر سکتا ہے، فرشتہ عشق نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کے لیے دل چاہیے، جہاں دل نہیں وہاں عشق نہیں۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ انسان دل والا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا ایک راز یہ ہے کہ اس کو دل عطا کیا ہے، اور فرشتے کو دل نہیں ہے تو جس کے پاس دل نہیں وہ محبت تو کر سکتا ہے لیکن عشق نہیں کر سکتا۔ تو جبریل کہنے لگے محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ کہ اپنا بھی خیال کرے، محبوب کا بھی خیال کرے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اور عشق کا مطلب یہ کہ اپنا کو بھول جائے، محبوب ہی محبوب یاد رہے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو جبریل محبت کی منزل پر ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، آگے نہیں جا سکتا۔ مولانا روم کہتے ہیں اگر جبریل کی جگہ بلال و ویس ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے، لیکن نہ کہنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ عشق ہے، عشق اسے کہتے ہیں۔ عشق کا مطلب یہ ہے کہ ہر بڑی سے بڑی جوخم مول لے لیکن محبوب کے دل پر غبار نہ آنے دے۔ اور جب عشق ہوتا ہے تو ہر چیز میں محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو ہر جگہ محبوب ہی نظر آتا ہے۔ اور صحابہ نے عشق رسول کا حق ادا کیا۔ روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق کا نام صحابہ ہے۔ انبیاء کے بعد ایسی مخلوق نہ پشت زمین نے دیکھا، نہ چشم فلک نے دیکھا، اور نہ اب قیامت تک دیکھ سکے گی۔ صحابہ وہ ہیں۔ دیکھیں انسان جس نیچر کا ہوتا ہے اس کو دوست بھی ویسے ہی دیے جاتے ہیں، اور امام الانبیاء کے لیے جن کا انتخاب قدرت نے کیا وہ کیسے دل والے ہوں گے۔ حضور کے صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور سید عالم کے پیچھے نمازیں ادا کی۔ صحابہ وہ ہیں جو حضور کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے لے کر کے میدان جہاد میں گئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا مال حضور کے قدموں پہ قربان کیا۔ لوگ کہتے ہیں عشق رسول کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں عشق کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ عشق کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ کہا ہے الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، صحابہ حضور سے کیسا عشق کرتے تھے۔ آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق سے۔ اللہ اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، حضور سے عشق کیسا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی ابتدائی دن ہے، اسلام کے شروعات کے دن ہے۔ مکے کی سرزمین پر اسلام کا نام لینا بھی جرم ہے۔ مکے کی زمین پر
पैगंबर, इस्लाम कहना भी जुर्म है। जो मुसलमान होता है उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, उसका माल लूट लिया जाता है, उस पे जुल्म किया जाता है, उस पे जबर किया जाता है। हालत यह है सहाबा की कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मिलने भी जाते हैं तो वो उठ करके चल करके नहीं जा सकते, अपने पैरों के बल पर नहीं जा सकते, बल्कि जब वो आ जाते हैं तो अपने घुटनों को जमीन पे टेक कर, हाथों को जमीन पे रख करके इस तरीके से अल्लाह अकबर जैसे चौपाए चलते हैं, उस अंदाज से चल करके सहाबा आका को देखने के लिए, सरकार की जियारत के लिए जाते थे। लेकिन अल्लाह अकबर बस यही खौफ था, अगर मुझे जाता देख ले तो मुझ पर तो जुल्म होगा, लेकिन कहीं आका को तकलीफ न पहुंचा दी जाए। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्के वाले आपको सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, लेकिन इनको क्या हो गया, अब ये आपको पहचानते नहीं, आपकी अजमतों का इनकार करते हैं। या रसूल अल्लाह आप चलिए, मैं उनके सामने खिताब करूंगा, मैं उनके सामने तकरीर करूंगा कि आपकी अजमत क्या है। इमामुल अंबिया आते हैं, आका के चंद सहाबा आते हैं, इब्तिदाई दौर है। अल्लाह अकबर। अभी ज्यादा लोग मुसलमान नहीं हुए हैं, बल्कि मुसलमानों की तादाद अभी 40 भी नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काबतुल्लाह शरीफ के दरवाजे के जीने पर खड़े कर दिए गए, और उसके बाद अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर काबे की तरफ पीट करके कहते हैं, लोगों इन्हें पहचानो, ये कौन है, इन्होंने तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारी है और तुम आज इनको झुटलाते हो। जरा देखो तो सही, तुमने इनको सादिकुल वादुल अमीन कहा, इनके पास अपनी अमानतें रखी, आज तुम इनको झुटलाते हो। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर वो पहले खतीब है जिन्होंने अज़मत रिसालत पर खुतबा दिया है दुश्मनों के दरमियान। अल्लाह अकबर। मक्के वालों ने सुना और सुनने के बाद सिद्दीक अकबर पर झपट पड़े और जो सहाबा थे उनको मारने और पीटने लगे। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम को बचा करके लेकर के चले गए, उन्होंने हाला कर लिया, और उसके बाद सिद्दीक अकबर को मक्के वालों ने इतना मारा कि सिद्दीक अकबर को उन्होंने मरे दम तक के मारा। और जब ये सोचा कि अबू बकर मर गया तो मरा हुआ समझकर छोड़कर वो चले गए। अबू बकर सिद्दीक के खानदान के लोग अबू बकर की मोहब्बत में नहीं बल्कि खानदानी गैरत की वजह से वो आए और उठाकर ले गए। अबू बकर सिद्दीक को एक चारपाई पे डाल दिया और अब लोग इंतजार करने लगे, या तो इसकी रूह निकल जाए, तो जिन्होंने अबू बकर को मारा है हम उनसे जंग करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे कबीले के आदमी को मारा, मुसलमान को मारा ये नहीं, सहाबी को मारा ये नहीं, बल्कि इन्होंने हमारे खानदान के आदमी को मारा, इसलिए हम उनसे जंग करेंगे। और अगर इसकी आंखें खुल जाए, ये होश में आ जाए, जिंदगी के आसार नमूदार हो जाए, तो फिर हम इसका इलाज करेंगे। ऐसे में सैयदना सिद्दीक अकबर के सरहाने, सिद्दीक अकबर की पांति पर खानदान के लोग खड़े हुए हैं। सिद्दीक अकबर थोड़ी देर के बाद जैसे होश में आए, खानदान वालों ने पूछा, अबू बकर कैसे हो? सिद्दीक अकबर बजाय इसका जवाब देने के कि मैं कैसा हूं, सिद्दीक कहते हैं, पहले ये बताओ मेरे आका कैसे हैं, मुस्तफा जाने रहमत कैसे हैं। खानदान वालों ने सुना, गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद वो नाराज होकर के चल दिए, हमें तो इसकी जान की पड़ी है और इसे तो किसी और की जान की पड़ी है। जब वो सब लोग चले गए तो माँ होती है ना, माँ सरहाने मौजूद रही। सिद्दीक अकबर जब सब चले जाते हैं तो माँ कहती है, बेटे थोड़ा सा दूध पी ले, तू भूखा होगा, तूने बहुत मार खाया है, तेरे जख्म बहुत है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, नहीं अम्मी, पहले मुझे मेरे रसूल की खैरियत की खबर दे दो कि वो कैसे हैं, जब तक उनके बारे में पता न चलेगा न मैं खाऊंगा न मैं पीऊंगा। सिद्दीक अकबर की अम्मी ने कहा, बेटे तेरे रसूल कैसे हैं मुझे तो नहीं पता, बता मैं कहां से खबर लाऊं। सिद्दीक अकबर ने कहा, वो देखो उमर की बहन है ना, उम्मे जमील बिनते खत्ताब, उसको पता होगा। सिद्दीक अकबर की अम्मी गई और जाने के बाद लेकर के आई उनको, और सिद्दीक अकबर ने कहा, उम्मे जमील बताओ हुजूर कैसे हैं। उम्मे जमील ने कंखियों से उनकी अम्मी की तरफ इशारा किया कि तेरी माँ सुन रही है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, इससे न घबरा, ये किसी को नहीं बताएगी, ये बताओ हुजूर कैसे हैं। तो उम्मे जमील ने कहा, आका दारे अरकम में मौजूद है और खैर से है। सिद्दीक अकबर की अम्मी ने कहा, बेटे अब
तो तू दूध पी लेगा। सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं अम्मी, जब तक मैं अपनी आंखों से अपने रसूल को न देख लूं उस वक्त तक के मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और फिर उसके बाद माँ के कंधों पे हाथ रखा, उम्मे जमील के कंधों पे हाथ रखा, चलने की ताकत न थी और सिद्दीक अकबर जमीन को पैर घसीटते हुए दारे अरकम की तरफ बढ़े। इधर सिद्दीक दारे अरकम की तरफ बढ़े, उधर हुजूर अलैहिस्सलाम उठ करके खड़े हो गए। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, बेचैनी की वजह क्या है, क्या वाकया होने वाला है? आका कहते हैं यार की खुशबू आ रही है। सरकार फरमाते हैं मेरे यार की खुशबू आ रही है। और उधर जब सिद्दीक तशरीफ लाए तो सिद्दीक संभल न सके, हुजूर के कदमों की तरफ गिरने लगे। आका ने सहारा दिया और अल्लाह अकबर। फिर सरकार पूछते हैं अबू बकर कैसे हो? सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इश्क इसको कहते हैं, इश्क रसूल ये है। आप अंदाजा करें आज मोहब्बत रसूल का दावा कौन नहीं करता, इश्क रसूल का दावा कौन नहीं करता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ हमने तो इश्क का सबक पढ़ा नहीं। इश्क बच्चों का खेल नहीं, इश्क हर कसो नाकस के बस की बात नहीं। अगर इश्क रसूल की बात करूं ना, इश्क रसूल उस चीज का नाम है कि वो सिर्फ नाराबाजी नहीं है जिसे आप इश्क रसूल समझते हैं। आज मेरी कौम के जवान ये समझते हैं कि हम नारे लगा दें हम आशिक रसूल हैं। मेरी कौम के जवान ये समझते हैं नात सुन करके झूम ले, इसी का नाम इश्क रसूल है। अगर इश्क रसूल इतनी आसान सी चीज होती तो फिर अमीर हमजा का कलेजा क्यों चबाया जाता, अबू बकर सिद्दीक पे मार क्यों पड़ती? इश्क क्या है? इश्क वो है जो इंसान को कफन से भी महरूम कर देता है। आप जानते हैं सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला नन्हे से बच्चे और बचपने के आलम में आप मदरसे आते जाते हैं, चलते फिरते हैं तो एक आवाज आती है, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या इश्क करोगे, इश्क करोगे या इश्क किए जाओगे? तो आपने अपनी अम्मी से कहा अम्मी मैं आता जाता हूं तो मुझसे सवाल होता है कि अब्दुल कादिर तू मोहब्बत महबूब बनेगा या इश्क करेगा? अम्मी मैं क्या जवाब दूं? मां ने कहा बेटे अगर ये सवाल तुझसे किया जा रहा है तो ये तेरे मुस्तकबिल की दीवारें इमारत इसी पे तामीर होगी, इस जवाब पर। इसके जवाब को देने में उजलत से काम न लेना। जा हमारे नुक्कड़ पर चौराहे पर एक बाबा बैठता है, लोग उसको पागल समझते हैं, लेकिन बेटे वो पागल नहीं है, वो आशिक है और वही तेरी रहनुमाई करेगा कि तुझे जवाब क्या देना है। नन्हे से अब्दुल कादिर गए, बाबा मैं आता जाता हूं तो मुझसे सवाल होता है, मैं क्या जवाब दूं? उस बाबे ने कहा बेटे कल आना, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। नन्हे से अब्दुल कादिर सोचते हैं ये बाबा कल जवाब दे देगा, फिर हम जवाब दे देंगे गैबी आवाज को। लेकिन जब कल पहुंचे तो वहां कोई बाबा नहीं था, वहां कोई बुजुर्ग नहीं था। नन्हे से शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दिल में ख्याल आया कि क्या अहले इश्क अल्लाह वाले भी झूठा वादा करते हैं? मुझे तो कहा था जवाब देंगे और यहाँ से गायब है, लेकिन उस वक्त तो जवाब पे तवज्जो ना हुई थी। यही सोच रहे थे कि आसपास कुछ लड़के खड़े थे, उन्होंने कहा शहजादे अब्दुल कादिर क्या बात है, क्यों परेशान हो? आप कहते हैं यहाँ एक बाबा बैठता था, वो उसी को ढूंढ रहा हूं। कहा वो कोई बाबा नहीं था, वो तो पागल था और उसका मजहब भी लोगों को नहीं पता कि वो किस मजहब का था। कल रात उसका इंतकाल हो गया और जब वो मरा तो हमें उसका मजहब पता
پتہ نہ تھا تو ہم نے اس کو اٹھا کر کے جنگل میں پھینک دیا، اس کی تدفین بھی نہیں کی کسی نے کیونکہ اس کا مذہبی پتہ نہ تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ سرکار غوث پاک کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے، دوسرا رنگ جاتا ہے۔ ان نوجوانوں نے سوچا کہ یہ اس کے تجسس میں ہے، تو نوجوان کہتے ہیں شہزادے اگر تو بول تو ہم اس کے پاس تجھے لے کر کے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد نوجوان سرکار غوث پاک کو اس کے پاس لے کر کے گئے تو کیا دیکھا؟ اس کی لاش کو چیل کوے، کتے بلی، گدھ نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ ننھے سے عبد القادر نے یہ منظر دیکھا، یہ منظر دیکھ کر کے لرز گئے اور دل میں خیال کیا کیا اللہ والے بھی جھوٹا وعدہ کرتے ہیں؟ تو لاش کے لبوں پر مسکراہٹ سی آ گئی اور کہا بیٹے اللہ والے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، تم نے میرے جواب پر توجہ نہ دی، محبت میں اتنے ڈوبے تھے کہ تم نے جواب پہ توجہ نہ دی۔ میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں جواب دے دوں گا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کل میں تیرا جواب بن جاؤں گا۔ دیکھ بیٹا میں تیرا جواب بن گیا ہوں، اگر تیرے اندر اس منزل سے گزرنے کی ہمت ہے تو عشق کرنا، اور اگر اس سے گزرنے کی ہمت نہیں تو محبوب بننے میں بھلائی ہے۔ اللہ کا ہر بندہ یوں تو اللہ کا محبوب ہے، لیکن جو بندہ عاشق بننے کے بعد محبوب بنتا ہے پھر اس کے مرتبے ہی جدا ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تجھے میری قسم ہے کھا لے۔ یہ ہر ایک کو نہیں کہا جاتا، جو عشق کی منزلوں سے گزرنے کے بعد پھر محبوبیت کی منزل پر آتا ہے پھر اس کے یہ ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس چیز کو ذہن میں رکھو۔ اور صحابہ کا عشق رسول دیکھو، صحابہ نے کیسی محبت کی۔ آج کیا وہ نوجوان یہ تصور کرتے ہیں کہ جو لڑکیوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو کریں، ان کو زنا کی دعوت دیں، ان کی محبتوں میں ڈوب جائیں اور انہیں عشق رسول کا تمغہ مل جائے؟ مسکرانے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ کوئی شمع غزل نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی محفل ہے، یہ درد رسول کی محفل ہے۔ ہاں یہ ورد رسول کی محفل بھی نہیں ہے، یہ درد رسول کی محفل ہے۔ اور ورد اور درد میں بتا دو فرق کیا ہے۔ ورد میں تسبیح چلتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، اور جب درد ملتا ہے تو جسم کہیں بھی ہو دل محبوب کے قدموں میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یہ درد کی محفل ہے، یہ سوز کی محفل ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ان بے شرموں کو میں کس منہ سے عاشق رسول کہوں جو تاش کے پتوں میں اپنا وقت گنواتے ہیں، جو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر رات کے 2-2-3-3 بجے تک کے گانے سنتے ہیں، جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ یہ تو منافقت ہے، منافقت۔ ایک دل میں دو محبوب نہیں رہتے۔ سیدنا جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، توجہ کریں، میں آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طرح کی گفتگو سننے کے عادی ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرا اور آپ کا درد ایک ہی ہے۔ بس گفتگو کے انداز کچھ بھی ہو لیکن میرا اور آپ کا درد ایک ہی ہے۔ جنید بغدادی کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے، حضرت میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جنید بغدادی نے کہا بیٹی اللہ نے تو منع نہیں کیا تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے مثنا و ثلاثہ و رباع، 2-2 3-3 4-4 بھی کر سکتا ہے کوئی، میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے، اس لڑکی نے ایک سرد آہ کھینچی اور کہنے لگی حضرت اگر اجازت دیں تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دوں اور آپ کو یہ بتا کر کے پھر پوچھوں کہ جس کے پاس ایسی حسن والی بیوی ہو کیا اس کو دوسری کرنا جائز ہے؟ بس اتنا سننا تھا، جنید بغدادی نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ وہ تو چلی گئی، ہوش آیا تو مریدوں نے پوچھا بابا آخر اس عورت کے مسئلے نے اتنا کیسے پریشان کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے؟ کہتے ہیں اس عورت کا کہنا یہ تھا کہ مجھ جیسی حسین جس کے پاس ہو پھر وہ کسی اور سے دل لگائے تو یہ جفا ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ حسن والا تو آمینہ کا لال ہے۔ ارے جس کو بھی حسن ملا ہے ان کی خیرات ملی ہے،
ان کا حسن کیا ہے؟ ان کے تلووں کا دھون بجتا ہے تو جنت کا رنگ اور روغن بنتا ہے. ان کے مسکراہٹ کی خیرات ملتی ہے تو گلستان میں گلاب کھلتے ہیں. ان کی زلفیں چہرے پہ آتی ہے تو رات کو شعور ملتا ہے. ان کی زلفیں چہرے سے سمٹ جاتی ہے تو صبح کو اجالا ملتا ہے. ان کے گلاب جیسی پنکھڑیوں کی خیرات ملتی ہے تو پھولوں کو رگے گل کی نزاکت ملتی ہے. ان کے پسینے کا صدقہ بڑھتا ہے تو گلوں میں خوشبو آتی ہے. ان کی سواری کی گرد اڑتی ہے تو چاند اور سورج چمکنے کی خیرات لیتے ہیں. اللہ اکبر. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ، اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری واہ واہ. جنید کہتے ہیں اتنا حسن والا محبوب جس کے پاس ہو پھر وہ کسی اور سے دل لگائے. ایک مرتبہ کوئی منچلا کسی لڑکی سے محبت کر گیا اور اس کو وہ محبت کیا نفسانیت ہے، اس لیے کہ جہاں محبت ہو وہاں عزتیں نہیں لوٹی جاتی. جہاں محبت ہو وہاں زنا نہیں ہوتا بلکہ جان دے کر آبرو بچائی جاتی ہے. میں قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو تمہیں افیئر کے معاملات میں جو نوجوان لڑکے مبتلا کرتے ہیں، عشق کا جھانسا دیتے ہیں، یہ عشق نہیں ہے. عشق میں تو جانیں قربان کی جاتی ہے، آبرو نہیں لی جاتی. دراصل یہ نوجوان لڑکے بھوروں کی طرح ہیں، تتلیوں کی طرح. بھورا ایک پھول پر بیٹھ کر اس کا رس چوس لیتا ہے پھر کبھی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا. تتلیاں اللہ اکبر جب پھول کا رس چوس لیتی ہے تو اس طرف پھر رخ بھی نہیں کرتی. یہی حال آج کل کے مردوں کا ہے. بائک پر گھمانے کا وعدہ ہوگا، زندگی بھر نبھانے کا وعدہ ہوگا، آسمان کے تارے توڑ کر زمین پر بچھانے کا وعدہ ہوگا، سب چھوڑ کر نئی دنیا بسانے کا وعدہ ہوگا، اور چند دن زنا کرنے کے بعد چھوڑ کر ایسے بھاگے گا کہ کبھی پہچانتا ہی نہ تھا. میں قوم کی بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میں کوئی فحش غزل پڑھنے نہیں بیٹھا، اپنا درد دل لے کر کے بیٹھا ہوں. آج میری قوم کی بیٹیاں لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے، قوم کی بچیاں لوجوں کے اندر بک رہی ہے. قوم کی بیٹیاں کا حال یہ ہے جس کے پاس بائک دیکھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس کے پاس دولت دیکھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اب تو مسلم بچیاں کردار کے اعتبار سے اس قدر گر رہی ہے. میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اب مسلمانوں کی بیٹیاں غربت کی چکی میں پستے پستے کافروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے. مجھے بتاؤ سیریلوں نے، فلموں نے ماحول کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ آج ہماری بیٹیوں نے غیروں کا ہاتھ پکڑ لیا. اگر کسی غریب گھرانے سے رشتہ آئے، بیٹی کہتی ہے مجھے غریب شوہر نہیں چاہیے، کافر ملے مگر مالدار ملے، خوبصورت ملے اگرچہ کافر ہو، اگرچہ بدبخت ہو، اگرچہ گستاخ رسول ہو، اگرچہ منافق ہو. آج دولت کی ریل پیل کاروں میں گھومنے کا شوق قوم کی بیٹیوں کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے. یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اپنا عنوان وہیں چھوڑ کر عنوان ہی سے متعلق ایک بات یاد آتی ہے. جس طرح صحابہ عاشق رسول تھے، صحابیات بھی کتنی عاشق رسول تھی. آج اگر کسی لڑکی کو رشتہ آئے اور لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہو تو بیٹیاں کہتی ہیں جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اس سے ہم شادی نہیں کریں گے. اے میری قوم کی بیٹی، تو داڑھی کا مذاق نہیں اڑا رہی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا مذاق اڑا رہی ہے. تو کسی انسان کے دل پر، عام انسان کے دل پر نشتر نہیں بلکہ میرے رسول کے دل پر نشتر چلا رہی ہے. اور جو قوم کی بیٹی میرے آقا کا دل دکھائے وہ کبھی عزت کی سانس نہیں لے سکتی. یہاں ایک تاریخ کا واقعہ جو حدیث پاک میں بھی آیا ہے، میں اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر کچھ تصرف کے ساتھ اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد ہے. وہ سعد حبشی النسل ہے. حبشی ہوتے ہیں نا، حبشی کالے رنگ کے ہوتے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں، دانت انتہائی بڑے بڑے ہوتے ہیں.
اور حبشیوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں. حبشیوں کے پسینے میں عام طور پر بدبو بھی زیادہ ہوتی ہے. عام طور پہ وہ غلام طبقہ تھا. پسینے کی بدبو، موٹے ہونٹ، بڑے بڑے دانت اور ناک چپٹی سی. اکثر حبشی ایسے ہی ہوتے ہیں دیکھنے میں. ابھی صحابی کا ذکر نہیں بلکہ نسل حبشی کا تعارف کرا رہا ہوں. حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی ہے جن کا نام سعد ہے، اور کالے رنگ کا اتنا پکا رنگ ہے. صحابی کو کالا نہیں کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا. رنگ اتنا پکا ہے کہ لوگ سعد کو اسود کہہ کر بلاتے ہیں، اور اسود کا مطلب عربی میں کالے کی ہوتا ہے. یعنی اتنا رنگ پکا ہے کہ لوگوں نے ان کا نام ہی کالا رکھ دیا. لیکن خوش نصیبی سے اس اسود کو میرے نبی کا دامن مل گیا. نبی کا دامن ہاتھ آ گیا، اور خدا کی قسم وہ کیسا حبیب ہے کہ اتنا حسن والا تھا لیکن کالے گورے سب کو نبھاتا تھا. امیر غریب سب کو پیار تقسیم کرتا تھا. جس کی شان یہ تھی کہ صحابہ سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ بتاؤ حضور صحابہ میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے، تو ہر صحابی کہتا تھا وہ تو مجھے سے زیادہ پیار کرتے تھے. صحابہ کا جواب یہ تھا اسود حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور حضور بھی اسود سے بہت پیار کرتے تھے. بلکہ پیار اس منزل میں پہنچا ہوا تھا کہ جب کبھی کبھی اسود آتے تو حضور ان سے مذاق بھی کرتے تھے. سرکار ان سے مذاق فرمایا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، اور ان سے مختلف انداز سے گفتگو کرتے. ایک دن آقا کریم تنہا جلوگر ہے، اسود آتے ہیں، آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آقا کو سلام عرض کرتے ہیں. آقا کہتے ہیں اسود اتنا بڑا ہو گیا تو شادی نہیں کرتا؟ تو اتنا بڑا ہو گیا شادی نہیں کرتا؟ تجھے شادی نہیں کرنی؟ یہ حضور نے ہنسی میں کہا، مذاق میں کہا. ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں نا، بیٹے تیری شادی ہوگی تو ہم اس طرح کا صحرا لائیں گے، شادی ہوگی فلاں مولانا کا بیان کروائیں گے، یہ فنکشن کرائیں گے. بچوں سے بھی مذاق ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹی عمر کے بچے تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں، اوے بیٹے شادی کب کر رہا ہے، اس طرح سے مذاق نہیں ہوتی. میرے آقا نے بھی اسود سے کہا اسود اتنی بڑی عمر ہو گئی تیری تو شادی نہیں کرتا؟ اسود نے چونکہ حضور ہنسی کر رہے تھے ان کے ساتھ، دل لگی کر رہے تھے. جب دل ہوتا ہے تو دل لگی بھی ہوتی ہے. لیکن مذاق کرنا جائز ہے، مذاق اڑانا ناجائز ہے. مذاق کرنے اور اڑانے میں فرق کیا ہے؟ مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے جس سے مذاق کی جائے وہ بھی خوش ہو جائے اور مذاق کرنے والا بھی خوش ہو جائے. اور مذاق اڑانا یہ ہے کہ کسی کی ذلت اور رسوائی اس کے سامنے کی جائے تاکہ اس کا دل دکھ جائے. یہ مذاق اڑانا ہے. اس کے عیوب کو اس کے سامنے رکھنا، اس کی بے عزتی کرنا، یہ مذاق اڑانا ہے. اسلام نے مذاق کرنے کی اجازت دی، مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی. حضور ان سے دل لگی، مذاق کر رہے تھے. اسود اتنا بڑا ہو گیا تو شادی نہیں کرتا. دل پر بات لگی، دل سے نکلی اور دل پہ لگ گئی. آنکھوں میں آنسو آئے اور آنے کے بعد ٹپ ٹپ رخسار پر گرنے لگے. لیکن میرے سرکار کی شان یہ ہے وہ کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ آئے ہی تھے روتوں کو ہنسانے کے لیے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اسود کی آنکھوں میں آنسو کیا آ گئے، دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے سرکار نے کہا اسود روتا کیوں ہے؟ اب اسود نے دریائے کرم جوش میں دیکھا تو جانتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. تو اسود نے کہا حضور آپ تو شادی کی بات کرتے ہیں کہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ مجھ جیسے موٹے موٹے ہونٹ والا، بڑے بڑے دانت والا، پکے رنگ والے کو مدینے میں کون بیٹی دے گا؟ مدینے کے لوگ تو بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین و جمیل ہے. یہ مدینے کے جو انصار ہیں ان کی بیٹیاں حسین، ان کے خاندان حسین، یہ حسن والے ہیں، ان میں مجھے کون بیٹی دے گا؟ بس میرے رسول نے اتنا سننا تھا. ارشاد فرمایا اسود جا اور جا کر وہ فلاں سب سے خوبصورت خاندان ہے وہاں جا کر کے کہنا کہ تیرے ساتھ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دے، اور جب وہ کہیں تو میرا نام لینا
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مگر وہ خوبصورت گھرانہ ہے. سرکار نے کہا اسود میرا نام لینا. میں نے کہا ہے کیونکہ حضور مالک و مختار، حضور صاحب اختیار ہیں. اس طرح کوئی مولوی محلے کی کسی لڑکی سے زبردستی کسی کا رشتہ نہیں کر سکتا. کوئی قاضی، ارے باپ کو بھی یہ حق نہیں کہ بالغ لڑکی کا نکاح زبردستی کسی کے ساتھ کر دے. جو حق باپ کے پاس نہیں ہے، عورتوں کے بارے میں وہ حق رسول پاک کے پاس ہے. جا اسود اور کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دے اور میرا نام لے کر کہنا. اسود چلے. دوپہر کا وقت تھا. جیسے آج ہم رات میں 2-3 بجے کسی کے گھر نہیں جاتے، ویسے اس وقت لوگ دوپہر کے وقت کسی کے گھر نہیں جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ لوگ تہجد گزار تھے، عبادت گزار تھے، تو لوگ رات کو جگتے تھے اور دن میں کیلولا کرتے تھے. دوپہر کے وقت تو سوتے تھے. اگر دوپہر کے وقت تو کوئی خبر آ گئی مطلب کوئی خطرناک بات ہے. اسود دوڑے دوڑے گئے. سوچو اسود کے دل کی کلی کلی کیسے کھلتی ہوگی. دیکھو بھائی، کوئی مولوی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو کیا اس کے دل میں شادی کی خواہش نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ آئی نا. کوئی کتنا بھی بڑا ہو، متقی ہو، اور شادی کی خواہش کرنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اور جب اتنے حسین گھرانے میں رشتہ طے ہونے کی بات آئی، اسود کی کلی کلی چٹکیاں لینے لگی. اسود گئے، دروازے پہ دستک دی. دوپہر کو دروازے پہ دستک ہوئی تو پورا گھر اٹینشن ہو گیا. باپ اٹھا اور آواز لگائی، کون؟ باہر سے آواز آئی، میں اسود. باپ کے پیچھے ایک لوتی خوبصورت بیٹی. کوئی خطرناک خبر تو نہیں آئی؟ باپ کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی. اسود دوپہر کے وقت کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور نے بھیجا ہے. اور سلام کہاں ہے؟ ہاں تو کیوں آئے ہو؟ پھر کہا حضور نے بھیجا ہے. ہاں بھیجنے کا کوئی مقصد ہوگا نا. حضور نے کیوں بھیجا ہے؟ حضور نے اس لیے بھیجا رشتہ لے کر. وہ صحابی کے دل کی کلی کلی کھل گئی. حضور نے بھیجا ہے رشتہ لے کر. وہ یہ سمجھے کہ حضور نے اپنے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، یعنی حضور میرے داماد بننا چاہتے ہیں. کتنی خوشی ہوگی ان کو. توجہ کریں، غور کریں. اہل عشق کی داستان چھڑی ہے نا. ذرا سوچے تو صحیح. اور اس بیٹی کے دل میں بھی کیسے من میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ نبیوں کے امام نے اپنا رشتہ بھیجا ہے. تو وہ خوش ہو گئے، حضور نے رشتہ بھیجا ہے. ہاں حضور نے بھیجا ہے. کس کے لیے؟ اسود میرے لیے. اوپر سے نیچے تک دیکھا. اس کو یوں سمجھ لے کسی کے لڑکی پہ یوں کہہ کر کے رشتہ جائے کہ فلاں بادشاہ کے ساتھ رشتہ طے ہو رہا ہے، ملانے کے لیے کہہ رہا، سمجھانے کے لیے. اور بعد میں یہ کہہ دیا جائے نہیں وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہ اس کا نام ہے، لیکن وہ ایک جگہ پر جھاڑو لگاتا ہے، جھاڑو کا کام کرتا ہے، اس کا نام بادشاہ، وہ بادشاہ نہیں ہے. سوچو نہ ذرا، ایک وقت بادشاہ سن کر کے دل پر کیا گزرے گی، اور پھر اس کے بعد یہ منظر سوچ کر دل پہ کیا گزرے گی. تو سوچو وہ باپ بیٹی پر کیا گزری ہوگی. رشتہ لے کر حضور نے بھیجا. 2 لمحوں کے لیے ایسا لگا کہ پوری کائنات قدموں میں سمٹ آ گئی، خوشیاں کائنات کی. لیکن جب کہا میرے لیے تو اسود کو اوپر سے نیچے تک صحابی نے دیکھا، اور دیکھ کر کے بیٹی کا مستقبل نظروں میں گھومنے لگا. ایک نظر تو یہ تھی کہ اگر میں ہاں کہہ دوں، کیونکہ آقا کا حکم ہے، انکار تو نہیں کر سکتا، اگر ہاں کہہ دوں تو اتنی حسین بیٹی کو کیسے سمجھاؤں کہ اس پکے رنگ کے ساتھ نبھا کر لے. شادی 1-2 دن کا نام تو ہے نہیں، پوری زندگی گزارنا ہے نا. اور پھر وہ بھی مسلمان کی شادی ہے. ایمان والوں کی یہاں شادی طلاق کرنے کی نیت سے نہیں ہوتی، بلکہ مومنوں کی یہاں شادی زندگی بھر رکھنے کے لیے ہوتی ہے. اور آج کچھ مینڈکیوں کو زکام ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ نہیں ہونا چاہیے. او پاگلو،
ہمیں دیکھو، ہم اپنی عورتوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. جب عورتیں زندہ ہوتی ہیں تب ان کے نام پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہے تب ان کے لیے تاج محل بنایا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. تم ہمیں سکھاؤ گے طلاق کے بعد عورت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ارے تم تو بغیر طلاق کے چھوڑ بیٹھے ہو. تم تو بغیر طلاق کے چھوڑ بیٹھے ہو. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم مسلمانوں کو سکھاؤ؟ اور مسلمانوں کا مذہب پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے نہیں بنا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے قانون بدل دیا جائے. یہ قانون من جانب اللہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے اور اپنے آخری رسول پہ بھیجا ہے. جو قانون قرآن میں ہے، حکومتیں بدلتی رہے گی لیکن اللہ کا قانون کبھی بدلنے والا نہیں. بے شک بے شک بے شک. جناب اسود کے چہرے کی طرف اس صحابی نے دیکھا اور سوچا کہ اتنی خوبصورت سی بیٹی اور سانولے رنگ کا ایک آدمی پکے رنگ کا. ہاں کہہ دوں بیٹی کو کیسے مناؤں گا، اور نہ کہہ دوں تو اللہ کو کیسے مناؤں گا. نہ کہتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، ہاں کہتا ہوں تو گھر کی خوشیاں جاتی ہے. کتنے بڑے امتحان میں ہے باپ، کتنے بڑے امتحان میں ہے باپ. ابھی باپ سوچتا ہے کہ میں جواب کیا دوں. ایک نازک سا ہاتھ باپ کے کندھے پر آتا ہے اور وہ باپ کا کندھا دباتا ہے. باپ نے مڑ کر دیکھا، ایک لوتی خوبصورت بیٹی کی آنکھوں میں ستاروں کی طرح آنسو جھلملا رہے تھے. باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی کہہ رہی تھی بابا دیر نہ کرنا، جلدی سے ہاں کہہ دے. بابا دیر نہ کرنا، جلدی سے ہاں کہہ دے، اس لیے کہ آنے والے اسود کو مت دیکھو، بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھو. ارے تیری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ کسی کا رشتہ باپ اور دادا طے کرتے ہیں، ماں اور دادی طے کرتے ہیں. تیری بیٹی کا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت نے طے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق رسول تھا قوم کی بیٹیوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. قوم کی بیٹی کو وہ ذہن دے رہی ہے جب اپنی پسند اور مصطفیٰ کی پسند ٹکرا جائے تو اپنی پسند کو محبوب خدا کی پسند پہ قربان کر دو. سبحان اللہ. یہ سیریل دیکھنے والی بیٹیوں کو کون سمجھائے؟ یہ فلمیں دیکھ